بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قاعدہ در دو حمزہ متحرکہ اگر یکے ہم مقصود باشد ثانی یا شود وجوباً چون جائن و ائمتن نا وائمتن کے چون جائن و ائمتن ورنہ واو چون اوادم و اوملو. بس اچھا جی، قانون کس کے قوانین چل رہے ہیں؟ تخفیف حمزہ کے قوانین. محموز کے. کس کے؟ تخفیف حمزہ کا وہ جو لفظ نہ لکھے. ٹھیک ہے. قانون قاعدہ، دو حمزے ہوں، دونوں متحرک ہوں، دونوں میں سے اگر ایک مکسور ہو، پہلا یا دوسرا ایک تخصیص نہیں، دونوں میں سے ایک مکسور ہو، تین شرطیں، دو حمزے ہوں، دونوں متحرک ہوں، ان میں سے اگر ایک مکسور ہو تو ثانی کو یا سے بدلا جاتا ہے وجوباً، اور اگر دونوں میں سے کوئی مکسور نہ ہو تو ثانی کو واو سے بدلا جاتا ہے وجوباً. کیا ہے قانون یہ ہے کہ دو حمزے ہوں، دونوں متحرک ہوں، اگر ایک ان میں سے مکسور ہو تو دوسرے حمزے کو یا سے بدلا جاتا ہے وجوباً، اور اگر ان میں سے کوئی ایک مکسور نہ ہو تو پھر دوسرے حمزے کو واو سے بدلا جاتا ہے وجوباً. پہلا یہ ہے کہ دو حمزے ہوں، دونوں متحرک ہوں، اور اگر دونوں متحرک ہوں، ایک ان میں سے مکسور ہو تو حکم یہ ہے کہ دوسرے حمزے کو یا سے بدلا جاتا ہے وجوباً، اور اگر کوئی ایک ان میں سے مکسور نہ ہو اب حکم یہ ہے اب حکم یہ ہے کہ دوسرے حمزے کو واو سے بدلا جاتا ہے وجوباً. مطابقی مثال، جاء یجیء اجوف یائی ہے اور محموز اللام ہے، اسم فاعل آتا ہے جاءن. کیا آتا ہے؟ قائلن والا قانون آگے آئے گا، پیچھے گزر چکا ہے. قائلن والے بائعن والے قانون کے تحت جاءن کی یا حمزہ بن گئی تو بن گیا جاءن. اب اس قانون کی شرطیں پائی گئی ہیں، دو حمزے ہیں، دونوں متحرک ہیں اور ایک مکسور ہے، لہذا ثانی کو یا سے بدلا جاءن. ایک قانون پورا ہو گیا. ہن ہور قانون نے کہ یا پر ضمہ ثقیل ہے، اس کو گرایا، جائین ہو گیا، التقاء ساکنین ہو گیا، پہلا ساکن مدہ حذف کیا تو جائن ہو گیا. سمجھ آئی؟ انہیں ویلنے وچوں پڑی کے آیا ہے جائن. جی ایک مثال، ہاں جی کیویں؟ مطابقی مثال جیسے جائن، جی جیسے جائن اصل میں ہے جاجئن. ہاں اصل میں، کیونکہ جاء یجیء ہے نا، جاجئن اصل میں ہے جاجئن. جا واقع ہوئی الف فاعل کے بعد، جی جا کو حمزہ سے بدلا تو جاءن ہو گیا. اب اس قانون کی شرطیں پائی گئی ہیں. اب اس قانون کی شرطیں پائی گئیں، دو حمزے ہیں، متحرک ہیں، ایک ان میں سے مکسور ہے. جی دوسرے حمزہ کو یا سے بدلا تو جاءن ہو گیا. اب جا پر ضمہ ثقیل ہے، ضمے کو حذف کیا تو جائین ہو گیا. التقاء ساکنین ہو گیا، پہلا ساکن مدہ ہے جا، اسے حذف کیا تو جائن ہو گیا. جائن ہو گیا. سمجھ آئی؟ یعنی یہ جو قانون جاری ہے صرف اتنی بات پر ہے، جب جا یہ ان سے جا ان بنا تو اس قانون سے جا یون بنا. بس اس قانون سے جا یہ ان سے جا ان کس طرح بنا، یہ اور قانون ہے. جا یون سے جا ان کس طرح بنا، یہ اور قانون ہے. گل سمجھیے؟ ایشا بس. دوسری مطابقی مثال، امام کی جمع ہے ائمتن. کیا ہے؟ میم، دو میمیں جمع ہو گئی ہیں، آپس میں ادغام کرنا ہے تو پہلی میم کا کسرہ نقل کر کے حمزے کو دیا، میم کا میم میں ادغام کیا
تو بن گیا ائمتن سے ائمہ پھر ائمتن. یہ کام پہلے کیا اور قانونوں کے تحت. اب اس قانون کی شرطیں پائی گئی ہیں. ائمتن دو حمزے دونوں متحرک ہیں ایک مکسور ہے لہذا ثانی کو یا سے بدلایا تو بن گیا ائمتن. کیا بن گیا؟ عجم. آنکھ بھائی دوسری مطابقی مثال ہے ائمتن. امام کی جمع ہے ائمتن. امام کی جمع ہے ائمتن. جی دو ہم جنس اکٹھے ہوئے تو ادغام کرنا ہے. پہلی میم کی حرکت نقل کر کے حمزہ کو دی. جمع وہ جڑے وزن جمع کلے نے جمع افلتن ہے کو نہیں ہے ہیں جمع بندی بھی شروع وچ حمزہ لیا بھی دے جی او امام کولو ایک حمزہ امام دا تے ایک شروع وچ لیا کے تے اف الاتن دے وزن تے بنایا نا کی بن گیا ائمتن. ہاں جی اما سمجھ دوجا حمزہ کتھوں آیا ہے کہ وہ اف الاتن تے وزن تے جمع قلت. پہلی میم کی حرکت نقل کر کے حمزہ کو دی تو ائمتن ہو گیا. ادغام کیا ائمتن ہو گیا. اب اس قانون کی شرطیں پائی گئی اب ہیں. اس قانون کی شرطیں پائی گئی ہیں. دو حمزے ہیں متحرک ہیں ایک ان میں سے مکسور بھی ہے لہذا دوسرے حمزے کو یا سے تبدیل کیا تو کیا بن گیا؟ ائمتن ہو گیا. ائمتن. اگر مکسور نہ ہو تو ثانی کو واو سے بدلانا ہے. اس کی مطابقی مثال آدامو ہے نا. کون؟ آدامو. اس کی جمع منتحل جمع بنائی تے آ میں ایک حمزہ ہے ایک الف ہے کھڑی زبر تو دونوں کو فتح دیا. تیسری جگہ الف علامت جمع اکسال ہے تو کیا بن گیا؟ آدیمو. کیا بن گیا؟ آدیمو. دو حمزے ہیں دونوں متحرک ہیں ایک مکسور نہیں ہے ثانی کو واو سے بدلایا تو بن گیا اوادیمو. ہاں جی کیا کہ آدمو اس کی جمع ہے آدمو. تو آدمو کس طرح بنی؟ آدامو ہے نا. آدامو اول ثانی دونوں کو فتح دینا ہے نا تو کیا بن؟ تیسری جگہ الف علامت جمع اکسال ہے تو کیا بن گیا؟ اوادمو. آدمو جس لئے الف نو حرکت دئیے تو الف حمزہ بن جاندہ ہے. بابا جی کی بن گیا پھر؟ جی آدیمو. آدمو ہو گیا. جی اب اس قانون کی شرطیں موجود ہیں. دو حمزے ہیں دونوں متحرک ہیں ان کوئی مکسور نہیں ہے لہذا ثانی کو واو سے تبدیل کیا تو آدمو سے اوادم ہو گیا. اور مطابقی مثال اس کی عمل ہے نا. عمل امید اس کو باب تفیل پہ لے گئے. امالا یو امیلو. امالا واحد متکلم کا سیگا بنتا ہے او امیلو. کیا بنتا ہے؟ دو حمزے دونوں متحرک ہیں کوئی ایک مکسور نہیں ہے ثانی کو واو سے بدلا تو بن گیا او ومیلو. ہاں جی اور مثال امالا کا مضارع یو امیلو تو امیلو او امیلو نو امیلو. تو جو واحد متکلم کا سیغہ ہے او امیلو. دو حمزے ہیں دونوں متحرک ہیں دونوں میں سے کوئی مکسور نہیں ہے. دوسرے حمزے کو واو سے تبدیل کیا تو او امیلو سے اومیلو ہو گیا. اومیلو. تانے کو لکھے ایویں ہے یا غلط لکھے ہے؟ اومیلو صحیح لکھے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے. قاعدہ دو حمزے متحرکہ میں اگر ایک مکسور بھی ہو تو ثانی یا ہوتا ہے وجوباً. جیسے جائن اور ائمتن ورنہ واؤ جیسے اوادمو اور اومیلو. جی دو حمزے متحرکہ میں اگر ایک ان میں سے مکسور اگر ایک
مقصور بھی ہو مقصور بھی ہو تو ثانی یا ہوتا ہے یا وجوباً۔ ہم زیادہ بھی ہوں اکثر ان چھڑ دے اگر ایک مقصور ہو اگر ایک مقصور ہو تو ثانی یا ہوتا ہے وجوباً، جیسے جائن اور ائمتن، ورنہ واؤ جیسے اوادمو اور ومیلو۔ چل بے قاعدہ دو حمزے متحرکہ میں اگر ایک مقصور ہو تو ثانی یا ہو جاتا ہے وجوباً، جیسے جائن اور ائمتن، ورنہ واؤ چون تو حرف جارا نہیں نا ورنہ تو چون جا نوائی متن پڑھ دے پہ چون تو جارا نہیں نا یار ہاں ورنہ واؤ جیسے اوادمو اور ومیلو۔ چل اگے صرفیاں این قاعدہ را در صورت کسرہ ہم وجوبی گفتان مگر این صحیح نیست، ذرا کے زیرا کہ در بعض قرات متواترہ لفظ ائمتن بحمزہ دوم آمدہ، پس معلوم شد کہ قاعدہ مذکور جوازی است۔ اچھا جی اٹ لگ جائے نا ڈنگی تے پھر اتو دیوار ہو جائے ڈنگی تے پھر بندہ کے پٹھے دی اٹاں ڈنگیاں نے تے کم چنگا نہیں جی سمجھائیے تے او جڑا پیچھے قانون ہے نا پہلی کتاب ہے اوتھے ذرا وضاحت نالے جی ہن وضاحت رہ گئی ہے نا تے ہن رولا پے گیا۔ سوال یہ ہے کہ دو حمزے متحرک ایک مکسور ثانی کو یا سے بدلانا واجب ہے۔ ائمتن میں یہ ساری شرطیں ہیں، تو جب قانون وجوبی ہے تو پھر اس کو ہمیشہ ائمتن پڑھنا چاہیے، جبکہ قرآن مجید میں ائمتن بھی قرات متواترہ ہے۔ این لفظ قرآن اسی کی میں پڑھ دیں ائمہ پڑھ دیں نا تو پھر وجوبی کا کیا مطلب ہوگا جی؟ یہ سوال ہے۔ یہ کیا کہ سوال یہ ہے کہ دو حمزے ہوں متحرکہ ہوں ایک ان میں سے مکسور ہو تو ثانی کو یا سے بدلانا واجب ہے، جی ثانی کو یا سے بدلانا واجب ہے۔ تو یہ ساری شرطیں ائمتن میں جی یہ ساری شرطیں ائمتن میں موجود ہیں، تو لہذا پھر اس کو صرف لہذا اس کو صرف ائمتن قانون جاری کر کے قانون جاری کر کے اس کو ائمتن پڑھنا چاہیے اور ائمتن پڑھنا ٹھیک نہیں ہونا نہیں چاہیے، ہوگا، حالانکہ کیونکہ جب وجوبی جو ہے تو وجوبی کا مطلب ہے کہ صرف یہی صورت ہے دوسری صورت ٹھیک نہیں، جی تو جب شرطیں پائی گئی ہیں تو پھر واجب ہے کہ کیا کیا واجب جائے؟ ہے کہ دوسرے حمزے کو یا سے تبدیل کر کے پڑھا جائے، کس طرح؟ ائمتن پڑھا جائے۔ بس حالانکہ قرات متواترہ میں حمزہ دوسرے حمزہ کے ساتھ پڑھا دوسرے جائے۔ حمزے کو پڑھا گیا جی، ہے دوسرے کس طرح؟ ائمتن پڑھا گیا۔ ہم جو پڑھتے ہیں قرات جی گل سمجھیے جی یہ سوال ہے، تو اس کا جو مصنف نے جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب دو حمزے ہوں متحرک ہوں کوئی ایک مکسور ہو تو ثانی کو یا سے بدلانا واجب نہیں ہے، جائز ہے۔ ثانی کو یا سے بدلانا واجب نہیں ہے، جائز ہے۔ جائز ہے۔ کیا کہ تو اس سوال کا جواب دیا ہے کہ دو حمزے ہوں اور ایک ان میں سے مکسور ہو تو حمزہ ثانی کو یا سے تبدیل کرنا واجب نہیں بلکہ جائز ہے، جائز ہے، تو لہذا اس لیے ائمتن پڑھنا بھی جائز ہے اور ائمتن پڑھنا بھی جائز ہے۔ یہ تو گل گئی مک وہ اٹھ ڈنگی والی گل ہے یہ ائمہ تو سوا جتھے بھی دو حمزے متحرک تے ایک مکسور ہے اوتھے صرف یا نال پڑھی دا دوسری صورت جائز نہیں، دوسری صورت جائز نہیں، رولا پیندا ہے۔ اس لیے یہ قانون جو پچھلی کتابوں میں بیان ہے وہ یہ ہے کہ دو حمزے ہوں متحرک ہوں ان میں سے ایک مکسور ہو ثانی کو یا سے بدلانا واجب ہے سوا ائمتن کے، کیوں جے ایتھے جائز ہے، سمجھ آئیے یہ باہر کڈے ہے لہذا پھر خرابی کوئی نہیں جی، وضاحت ہے جی۔ تو قانون ہے اسی طرح جی کہ دو حمزے ہوں متحرک ہوں، پچھلے ذرا قانون دیکھا کرو مہربانی کیتی جی، تو پچھلی کتابیں یہ قانون نے سارے پڑھو چلو سوکھے کو مشکل نہیں ہے، تو پھر کیا کرنا ہے ثانی کو یا سے بدلانا واجب ہے بشرطے سوائے ائمتن
کیونکہ اس میں جائز ہے، اس میں چونکہ قرات متواترہ حمزے کے ساتھ بھی پائی گئی ہے اور یا سے بدلایا بھی گیا ہے، لہذا اس میں جائز ہے، اس میں باقی سب میں واجب ہے۔ تو پہلے سوال پھر جواب پھر اس تو بعد اے وضاحت بے اصل قانون اینجی گل سمجھیے۔ تو یہ کوئی اعتراض نہیں، اس واسطے اللہ بندہ مصنفین نے کوشش کی تھی اپنی اپنی جگہ جی، تو ظاہر کو گل آخر کو لا رہے تو کتابیں ہیں نہیں نا جی، مطلب ہے صرفیوں نے اس قاعدے کو کسرے کی صورت میں بھی وجوبی کہا ہے، انہیں وجوبی تو آکھیا ہے تے جے وچ ائمہ تو کٹ دیے پھر رولا تو کوئی نہیں نا، لیکن ائمہ تو وچ واڑیا ہے اس مصنف نے تے تاں رولا پیا ہے، وہ تاں واسطے ہن سوال ہے کیڑا، مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں نہیں صحیح؟ جیڑی مثال لیاون لگے نا کوئی شخصی مثال ہے کیڑی، ائمہ تن دی، کیونکہ بعض قرات متواترہ میں لفظ ائمتن دوسرے حمزے کے ساتھ آیا ہے، بس معلوم ہوا کہ قاعدہ مذکور جوازی ہے، پورے قاعدے نو جوازی کیا جا رہا ہے ایک مثال دی وجہ تو یہ ہوئے کہ قانون وجوبی سوائے ائمتن کے، تو پریشانی مک گئی جی۔ ہاں بے شابہ۔ صرفیوں نے اس قاعدہ کو کسرہ کی صورت میں بھی وجوبی کہا ہے، مگر یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ بعض قرات متواترہ میں لفظ ائمتن دوسرے حمزے کے ساتھ آیا ہے، بس معلوم ہوا کہ قاعدہ مذکورہ جوازی ہے۔ کیا ہے؟ جوازی ہے۔ اگر جوازی ہو تو پھر کسی جگہ جائن بھی آتا، کسی جگہ یہ صرف جائن نہیں آتا ہے، جائن اصلی حالت میں نہیں پایا گیا جی، سمجھیے اللہ عزل قیاس اور بہت ساری مثالیں جی۔ صرفیوں نے اس قاعدے کو کسرے کی صورت میں بھی وجوبی کہا ہے، مگر یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ بعض قرات متواترہ میں لفظ ائمہ حمزہ کے دوسرے حمزہ کے ساتھ بھی آیا ہے، پس معلوم ہوا کہ قاعدہ مذکور جوازی ہے۔ چلو جی، ساڑھے جڑی قرات ہے نا حنفیاں دی حضرت حفص دی قرات ہے جی، وہ اسی پڑھ دے ہیں جی، سمجھائی نا جی۔ چلو جی۔ قاعدہ حمزہ بعد واو بجائے مدہ زیدہ بجائے تصغیر جن سے ما قبل گشتہ درا ادغام یابت جوازن چون مقروبتن و خطیتن و مفیسن۔ قانون بیان کرے جی، حمزہ ہو، حمزے کا ما قبل واو مدہ زیدہ ہو، یا حمزے کا ما قبل یا مدہ زیدہ ہو، یا حمزے کا ما قبل یا تصغیر کی ہو، تو اس حمزے کو ما قبل کی جنس یعنی واو یا کی جنس کرنا جائز ہے، اینا کم جائز ہے، کرو تامی ٹھیک ہے، اصلی حالت میں پڑھو۔ جب جنس کر دیں گے تو اب ادغام واجب ہے، لیکن ادغام یابت جوازن، ادغام جوازن نہیں ہے، تبدیل کرنا جائز ہے، نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے، کریں جب تبدیل کر دیں گے دو ہم جنس جمع ہو جائیں گے، اول ساکن ثانی متحرک ادغام واجب ہو جاتا ہے جی، بات سمجھیے۔ پھر سنیں، حمزہ ہو، حمزے کا ما قبل، حمزے کا یہ ہے حمزہ متحرک ساکن نہیں ہے، حمزہ ہو، حمزے کا ما قبل واو مدہ زیادہ ہو یا مدہ زیادہ ہو، یا ما قبل اس کا کیا ہو، یا تصغیر ہو، یعنی جس طرح صرف سمجھائیے نا قانون چے خوالی تصرف بطرال نے انہاں بمب کڈی ہے جی، مطابقی مثال یاد ہے جی مولوی جی، مطلب وہ ان دی مدد نال تو ساری کتابیں سمجھ رہی ہونی جی۔ حمزہ ہو اور حمزے کا ما قبل واو مدہ زیادہ ہو یا مدہ زیادہ ہو، یا تصغیر کی ہو، تو اس حمزے کو ما قبل کی جنس کرنا جائز ہے، جب جنس کر لیں گے تو ادغام کرنا واجب ہے۔ ہاں جی، قاعدہ یہ ہے کہ حمزہ ہو اور حمزے کا ما قبل واو مدہ زیادہ ہو یا مدہ اتنے لکھے ہے نا حمزہ بعد واو مدہ کے، تو جب حمزہ بعد ہے تو ما قبل نہیں، تھوڑی سوکھے طریقے نے سمجھایا۔ ہاں
حمزہ ہو اور حمزے کا ما قبل واو مدہ زیادہ ہو یا جا مدہ زیادہ ہو یا جا تصغیر کی ہو تو حمزہ کو ما قبل کی جنس کرنا جائز ما ہے. قبل کون ہے؟ واو یا یا؟ جی حمزے کو ما قبل کی جنس کرنا جائز ہے اور جنس کرنے کے بعد جنس کا جنس میں ادغام کرنا واجب ہے. واجب ہے. آنکھ و بابا قاعدہ حمزہ ہو، حمزہ کا ما قبل واو مدہ زیادہ ہو یا یا مدہ زیادہ ہو یا حمزے کا ما قبل یا تصغیر ہو تو حمزے کو ما قبل کی جنس کرنا جائز ہے اور جب جنس کر لیں گے تو پھر ادغام کرنا واجب ہے. ادغام کرنا واجب ہے. واجب ہے. مطلب مقر قارا یقرا سے اسم مفعول مقروءاتن شرط موجود ہے. حمزہ ہے متحرک ہے، ما قبل واو مدہ زیادہ ہے، اسم مفعول کی واو زیادہ ہے تو لہذا اس کو مقروءاتن پڑھنا بھی جائز ہے. حمزے کو واو کر دیں مقروءاتن، ہم جنس ہے، اول ساکن ثانی متحرک، اب ادغام واجب ہے. مقروءاتن کل سمجھیے. خطیئاتن فعیلاتن خطاء سے خطیئاتن فعیلاتن شریفاتن سنی گا لو. اچھا جی، حمزہ ہے ما قبل یا مدہ زیادہ ہے تو خطیئاتن پڑھنا بھی جائز ہے. قرآن پاک وچ کیویں ہوندا ہے؟ اور مد نال خطیئہ سمجھائی، یہ بھی جائز ہے. اور یا حمزے کو یا کریں پھر خطیئاتن، دو ہم جنس ہے، اول ساکن ثانی متحرک، ادغام واجب ہے. خطیئاتن اوفیئسن، او سن کون؟ اوفیئسن، یہ تصغیر ہے. کیا ہے؟ تصغیر ہے. گل سمجھیے. اوفیئلن کے وزن پر او فأسن، یہ مفرد ہے. کون؟ تصغیر کیا بنی؟ یا او اصل جو جمع بن کے بڑھ دے نا افجس سے پھر اوفیئسن. گل سمجھیے. اوفیئسن تصغیر ہے تو یہ حمزہ ہے یا تصغیر کے بعد ہے، لہذا اوفیئسن پڑھنا بھی جائز ہے اور حمزے کو یا کر کے ادغام کریں یہ بھی جائز ہے. کس طرح؟ اوفیئسن، اوفیئسن. ہاں جی، مطابقی مثالیں جیسے مقروباتن، اصل میں مقروباتن تھا، حمزہ ہے اور اس کا ما قبل واو مدہ زیادہ ہے تو اس طرح حمزے کو باقی رکھ کے پڑھنا بھی جائز ہے مقروءاتن، اور حمزے کو واو کرنا مقروءاتن، پھر ادغام واجب ہے، اس میں ادغام کرنا واجب ہے مقروءاتن. شابہ. اور خطیجاتن اصل میں خطیئاتن ہے، اس طرح حمزے کو باقی رکھ کے پڑھنا بھی جائز ہے. شابہ. اور حمزے کو یا کرنا اور پھر جنس کا جنس میں ادغام کرنا واجب ہے خطیجاتن. یعنی جنس کرنا جائز ہے، ادغام کرنا واجب ہے. اور اوفیئسن اصل میں ہے اوفیئسن، حمزہ ہے اور اس کا ما قبل یا تصغیر ہے، اس طرح پڑھنا اوفیئسن یہ بھی جائز ہے اور حمزے کو ما قبل کی جنس کرنا اور جنس کا جنس میں ادغام کرنا واجب ہے. اوفیئسن پڑھنا بھی واجب ہے. گل سمجھی؟ اے شابہ سے. قاعدہ حمزہ بعد واو اور یا مدہ زیادہ کے اور بعد یا تصغیر کے یہ حمزہ کی ہوں جنس ما قبل کی ہو کر در آن اس میں ادغام پاتا ہے جوازن. ویسے انہیں نہیں ادغام ہونا، حمزے نے مدغم فی بننا ہے، ما قبل نے مدغم ہونا، لیکن وہ ترجمے کے مطابق جیسے مقروءاتن اور خطیئاتن اور اوفیئسن. جی قاعدہ حمزہ بعد واو اور یا مدہ زیادہ کے اور بعد یا تصغیر کے جنس ما قبل کی ہو کر اس میں ادغام پاتا ہے جوازن. جی جیسے مقروبتن
اور خطیت اور افیس. چل بھائی. قاعدہ حمزہ بعد واو اور یا مدہ زائدہ کے یا بعد یا تصویر کے جنس ما قبل کی ہو کر اس میں ادغام پاتا ہے جوازن، جیسے مکروباتن اور خطیتن اور افیسن. اگے قاعدہ چون بعد الف مفاعل حمزہ قبل جا واقع شود بجائے مفتوحہ بدل شود بجا با الف. چون خطایا جمع خطیئتن جمع پڑھے نا خطا اے جو اے جو نہیں ہے خطا یہ او انج اگے ٹور. خطی آتن کی جمع اقسا کس طرح بنیں گی؟ خطا خطا شیء اے گل خطی آتن خطا یہ او اے گل پکونی کی خطا شیء. ہاں خطا یہ او. ہاں جی ہن پڑھ بسبب بسبب وقوع آن قبل طرف بعد الف جمع حمزہ شد پس خطا اے او گردید. بعد ازاں حمزہ ثانیہ باقاعدہ جا ان یا شد پس حسب این قاعدہ حمزہ را جائے مفتوحہ و جارا الف کردن خطا یا شد. بس. اچھا جی قانون سمجھیں. قانون الف مفاعل کے بعد حمزہ ہو، الف مفعول کے بعد حمزہ ہو اور حمزے کے بعد یا ہو. حمزے کے بعد یا ہو. کیا کہ الف مفاعل کے بعد حمزہ ہو اور حمزے کے بعد یا ہو. اگر انج دا کیس بن جائے تو اس حمزے کو یا مفتوحہ سے بدلانا ہے، دوسری یا کو کالا والے قانون کے تحت الف سے بدلانا ہے. یہ قانون ہے. کیا کہ جی قانون یہ ہے کہ الف مفاعل کے بعد حمزہ ہو اور حمزے کے بعد یا ہو. حمزے کے بعد یا ہو. وہ آخری جی اگو نار آ گئی. تو نار جاننا جی مطلب کلمہ کو مک گیا، یہ مطلب اگو نار آ گئی. الف مفاعل کے بعد حمزہ ہو اور حمزے کے بعد یا ہو ہاں تو اس حمزے کو یا مفتوحہ سے بدلنا ہے اور پھر بدلنا اور پھر دوسری جو آخری یا ہے اس کو الف سے بدلانا. اس کو الف سے بدلانا یہ واجب ہے. سمجھی گل جی. اے دیکھو مثال سارا ترجمہ ہے باقی. خطی کیونکہ جمع اقسا اور تصغیر اسماء کو اصل کی طرف لوٹاتی ہے. اصل کا مطلب انہوں نے ادغام شدغام کھولو، جڑے محذوفات نے واپس لو میدان چ کڈو تے تاں انہوں دا کم بندا ہے جی. سمجھائیے. تو اب ادغام توڑ دیا، خطی آتن کی جمع اقسا بنائی تو بن گئی خطا یہ او. کیا بن گئی؟ خطا. الف مفاعل والا قانون ابھی نہیں آیا. وہ قانون یہ ہے کہ واو یا الف مفاعل کے بعد واقع ہوں تو حمزے سے بدل جاتی ہیں. سمجھ آئیے. یہ ناقصہ میں قانون آئے گا قائل کے تحت. تو اس قانون کے تحت جو ابھی آیا نہیں ہے اس قانون کے تحت یہ یا حمزہ بن گئی. کیا بن گیا؟ خطا یہ او سے پھر کیا بن گیا؟ خطا اے او. دو میں حمزے بن گیا نا. خطا اے او کیا بن گیا؟ اب اس قانون کی شرطیں پائی گئی ہیں کہ دو الف مفاعل کے بعد نہ استغفر اللہ. تو اب دو حمزے آ گئے. ایک پچھلا قانون پڑھے، دو حمزے ہیں، دونوں متحرک ہیں، ایک مکسور ہے، ثانی کو یا سے بدلایا، ایڈ پیچھے پڑھا جائن والا. تو کیا بن گیا؟ خطا. ایتھے لیا کے نا اس موڑ تے ہوں اس قانون دی شرطاں پائیاں گئی نے خطا ایجو میں کہ الف مفاعل کے بعد حمزہ ہے اور یا سے پہلے ہے. اس حمزے کو یا مفتوحہ سے بدلایا. خطا سن خطا ایجو سے خطا یاجو. خطا اب جو آخری یا ہے وہ متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے، کالا والے قانون کے تحت الف سے بدل گئی. کی بن گیا؟ خطا یا. چلو کی بنیا؟ گل نہیں سمجھی؟ کوئی نہیں سمجھی. جڑا لفظ ہے نہ اوکھا ہے وہ گناہ آپ کے نہ اوکھا ہوتا ہے جی. ایسا سمجھانا سمجھ لگی جی. خطا جمع بنانی کیڈی اوکھی ہے. چلو جمع کیڈی اوکھی. کنے قانون کو تکے
دھکے کھا کے تے خطا یا بنی، اس واسطے بھی گناہ دی جمع بنانی کیڈی اوکھی ہے. سمجھ آتی پیا بھی شابہ یہ گل تین آخی. خطیئتن اس کی جمع ہے، جمع اقسا بنتی ہے خطا یہ او. خطیئتن اس کی جمع اقسا بنتی ہے خطا یہ او. الف مفائل کے بعد یا آ گئی ہے، مفائل کے بعد یا آ گئی ہے. عبارت بچو رہ گئی عبارت بھائی کہ و یا با الف چوں خطا یا جمع خطیتن کہ در اصل خطا یہ او بود یا بسبب وقوع آن قبل طرف بعد الف جمع حمزہ شد. انج عبارت ہونی چاہیے تھی. عبارت بہت ساری تھوڑی ہے جی، سمجھ لگی ہے جی، وچ یاد ذکر ہی کونی جی. ہاں جی کہ مہربانی جی پڑھتے پہ سبق جتنے کہ کوئی عبارت کم ہوئے اس نے اپنے حاشیے تے ٹھیک کیتی ہو، کل پڑھان لگا سوکھے ہو دے جی. یہ خطیئتن ہے، اصل میں تھا خطا یہ او. شابہ یا واقع ہوئی الف مفاعل کے بعد یا کو حمزہ سے بدلا تو خطا اے او ہو گیا. اب جائن والا قانون جاری ہو. جائن والا قانون کی شرطیں پائی گئیں. ثانی یا کیا بن گئی؟ جی ثانی یا حمزہ، ثانی حمزہ یا بن گیا. ثانی حمزہ یا دو حمزے ہیں نا، متحرک ہے ایک مکسور ہے. ثانی کیا بن گیا؟ یا بن گیا. کیا بن گیا؟ خطا اے جو ہو گیا. اب اس قانون کی شرطیں پائی گئیں. حمزہ ہے، الف مفاعل کے بعد ہے اور اس کے حمزے کے بعد یا ہے، لہذا اس حمزے کو یا مفتوحہ سے بدلا تو کیا بن گیا؟ خطا ایجو سے خطا یاجو ہو گیا. اب یا متحرک ہو آخری یا. جی اب یا متحرک ما قبل مفتوح کالا والے قانون کے تحت یا کو الف سے بدلا تو خطا یاجو سے خطا یا ہو گیا. دھیان نال جب ترجمہ کرے جی قاعدہ، جب الف مفاعل کے بعد حمزہ یا سے قبل واقع ہو، گل سمجھی جے تو کیا ہوتا ہے وہ حمزہ یا مفتوحہ کے ساتھ بدل جاتا ہے اور یا الف کے ساتھ. یہ جڑا حمزہ یا بنے یہ یا نہیں الف نال جڑی اگلی یا ہے، سمجھائی جی. یہ عبارت کدی اتو ہی کتاب پڑھو تے تنگ کر دی ہے جی، وہ پچھلیاں دی مدد نال گل سمجھ آتی ہے جی. وہ دوسری جڑی یا ہے وہ الف نال بدلے گی. جیسے خطا یا جمع خطیتن، اتنے نال عبارت لکھا جب بعد کہ در اصل کی جو کہ اصل میں خطا یہ تھا، خطا یہ او تھا. بس اگے لکھنا ہے یا بس بب واقع ہونے اس یا کے طرف سے قبل، طرف سے پہلے، جمع کے الف کے بعد. یا کتنے وے طرف تو پہلے وے نا تو جمع دے الف تو لہذا کی ہوگی حمزہ ہو گئی. کون تو بجے یا لکھو گے تو پتہ لگے گا نا. یا نہیں بات ٹھیک کر لے ساری عبارت ہے کہ دراصل خطا یہ او بود یا بس بب. چلو جی پس خطا اے او ہو گیا بعد اس کے حمزہ ثانیہ کو جا ان کے قاعدہ کے ساتھ، حمزہ ثانیہ کو نہیں، حمزہ ثانیہ جا ان کے قاعدہ کے ساتھ یا ہو گیا. تو ان کے بن گیا ہوں بنیا یار خطا اے جو کہ پس اس قاعدے کے مطابق حمزہ کو یا مفتوحہ کے ساتھ کی بن گیا اور یا کو الف کرتے ہیں تے خطا یا ہو گیا. چل بے شابہ. قاعدہ جب الف مفاعل کے بعد حمزہ یا سے پہلے واقع ہو تو یا مفتوحہ سے تبدیل ہو جاتا ہے اور یا الف کے ساتھ.
جیسے خطایا جمع خطیئتن کی، جو کہ اصل کے جو کہ اصل میں خطا یہ او تھا، یا بسبب واقع ہونے اس کے یا بسبب واقع ہونے یا کے طرف سے پہلے، ہاں۔ بعد الف جمع کے حمزہ ہو گئی جی بس سمجھائیے جی۔ اے دو شرطان بھی طرف تو پہلا میں تے الف مفاعل تو بعد لہذا اے یا حمزہ ہو گئی، بس خطا اے او ہو گیا، بعد اس کے دوسرا حمزہ حمزہ ثانیہ حمزہ ثانیہ جا ان کے والے قاعدے کے ساتھ یا ہو گیا، جی یا ہو گیا، پس بس اس قاعدے کے مطابق بس اصل اس میں قاعدے کے مطابق حمزہ کو یا مفتوحہ سے اور یا کو الف کرتے ہیں، یا کو الف کرتے ہیں تو خطا یا ہو گیا۔ اور پڑھ چل قاعدہ حمزہ متحرک کے پس حرف ساکن غیر مدہ زیدہ و یا تصغیر بعد نقل حرکتش بما قبل محذوف شود جوازن چون یسالو وقد افلح و یرمی خواہ۔ چلو جی، قانون حمزہ ہو متحرک ہو، حمزے کا ما قبل حرف صحیح ساکن ہو، جس لئے صحیح آکھیا نا تو مطلب ہے کہ ما قبل وہ تین نہ ہوں جو نکال چکے ہیں، ما قبل واو یا مدہ زیدہ بھی نہ ہو یا تصغیر بھی نہ ہو، وہ بھی تو ساکن ہوتے ہیں نا، ان کا قانون پہلے آ چکا ہے، وہاں ادغام کرنا ہے، بات سمجھیے۔ حمزہ ہو متحرک ہو، ما قبل اس کا حرف ساکن ہو، جو ما قبل ساکن ہے وہ واو یا مدہ زیدہ بھی نہیں ہے یا تصغیر بھی نہیں ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ جب یہ شرطیں پائی جائیں، اس حمزے کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دینا اور حمزے کو حذف کرنا یہ جائز ہے، یہ حکم ہے۔ آنکھوں قانون یہ ہے کہ حمزہ ہو متحرک ہو، ما قبل اس کا ساکن ہو، اور وہ جو ساکن ہے وہ مدہ زیادہ بھی نہ ہو اور یا تصغیر کی بھی نہ ہو، ان کا ما سوا ہو، جی ان کا ما سوا ساکن ہو، تو حکم یہ ہے کہ حمزے کی متحرکہ کو حرکت نقل کر کے ما قبل کو دینا اور حمزہ متحرکہ کو حذف کرنا جائز ہے۔ ایک فراق فائدہ ہو جائے، قاعدہ یہ ہے کہ حمزہ ہو متحرک ہو اور ما قبل اس کا ساکن ہو اور وہ ساکن مدہ زیدہ بھی نہ ہو اور یا تصغیر کی بھی نہ ہو، جی تو حکم یہ ہے کہ اس حمزہ متحرکہ کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دینا اور حمزہ کو حذف کرنا جائز ہے، حمزہ کو حذف کرنا جائز ہے، حذف کرنا جائز ہے۔ مطابقی مثال باقی عام ہے کہ ایک کلمے میں ہوں یا دو کلموں میں ہوں، دونوں مثالیں دیتے ہیں۔ یس آلو شرط موجود ہے، یس آلو اس طرح پڑھنا بھی جائز ہے، اور حمزے کا فتح سین کو دے کر حمزے کو حذف کر کے یا سالو پڑھنا بھی جائز ہے۔ قد افلاح شرط موجود ہے، بات سمجھیے، قد افلاح المؤمن، قد افلاح پڑھنا بھی جائز ہے، اور حمزے کی حرکت دال کو دے کر حمزے کو حذف کر کے قد افلاح پڑھنا بھی۔ یرمی اخاہ، یرمی اس طرح پڑھنا بھی جائز ہے، اور یرمی میں حمزے سے پہلے جو یا ہے یہ مدہ تو ہے لیکن زیادہ نہیں ہے، لام کلمہ ہے، بات سمجھیو، اس طرح پڑھنا بھی جائز ہے، اور حمزے کی حرکت نقل کر کے یا کو دیں اور حمزے کو حذف کر دیں، یرمیہ حمزہ کیا ہے، اس طرح پڑھنا بھی شابب ہے۔ ہاں جی، مطابقی مثالیں جیسے یس آلو شرطیں موجود ہیں، لہذا اس کو یس آلو پڑھنا بھی جائز ہے، اور حمزہ کی حرکت ما قبل سین ساکن ہے اسے دینا اور حمزہ کو حذف کرنا، اور یس آلو سے یا سالو پڑھنا یہ بھی جائز ہے۔ اور قد یہ مثال ہے ایک کلمے کی، دو کلموں کی مثال، دو کلموں کی مثال جیسے قد افلاح،
اس میں اس طرح پڑھنا بھی جائز اس ہے طرح پڑھنا بھی جائز ہے، اور حمزہ کی کیونکہ حرکت- شرطیں موجود ہیں. جی شرطیں موجود ہیں، لہذا نقل حرکت کر کے حمزہ کو حذف کر کے پڑھنا بھی جائز ہے. کس قد طرح؟ افلاح سے قد افلاح، شاباش. اور یرمی اخاہ، جہاں مارا اس کے بھائی نے. جی جہاں شرطیں موجود، اس کو اس طرح پڑھنا بھی تیر جائز ہے. پھینکا. جی اور شرطیں موجود ہیں نقل حرکت کر کے حمزہ کو حذف کر کے یرمی خواہ پڑھنا نہ نا بھی جائز ہے. یار میں نہیں حرکت فتح یہ نو دینا یار یرمیہ میں یا جی یرمیہ یار خواہ. میں یا خواہ ہو پڑھنا بھی جائز ہے. جائز ہے. اور سمجھائی قاعدہ ہر حمزہ متحرک جو کہ ساکن کے بعد کیڑا ساکن غیر مدہ زیدہ نا مدہ زیدہ اور یا تصغیر کا غیر وہ جڑا غیر نا اے ما قبل ساکن ہوئے تو کیا کرنا ہے؟ شرطاں پائیں گئی ہیں. بعد نقل کرنے حرکت اس حمزے کے ما قبل کی طرف ما قبل کی طرف اس کی حرکت نقل کرنے کے بعد انج مانا سمجھے یا محذوف ہو جاتا ہے جوازن، جیسے یا سالو قد افلاح اور یرمی یا خواہو. جی قاعدہ حمزہ متحرک جو کہ بعد حرف ساکن کے مدہ زائدہ اور یا تصغیر کا غیر ہو. جی حمزہ کی حرکت ما قبل کی طرف نقل کرنے کے بعد حمزہ محذوف ہو جاتا ہے جوازن، جی جیسے جاسالو اور قد افلاح اور یرمیہ خواہ ہو. گل سمجھی آپ ایس کتاب ہے نا پھر آئمتن دا قانون وکھرا کر دیتا ہے. جی قاعدہ آئمتن کہ جب جمع ہو جائیں دو حمزے متحرک کلمے کے اول میں اور ثانی مکسور ہو تو ثانی کو یا سے بدلا جاتا ہے جوازن، جیسے آئمتن میں. سمجھے نا انہیں قاعدہ وکھرا کر دیتا ہے. جی وہ پہلا جڑا نا وہ آخر دینے وہ جا ان تے کیڑے وہ آدم وہ دو مفتوح نے مقصور تے ہے کو نہیں. یہ وکھرا قانون کی بے جب دو حمزے متحرک جمع ہو جائیں کلمے کے اول میں اور ثانی مکسور ہو تو اس کو یا سے بدلانا جائز ہے. ان دی مثال صرف آئمہ تو نہیں ہو رہا ہے کوئی نہیں. سمجھائیے جی یہ شخصی مثال دا قانون بن گیا. جی لہذا اس کو بدلانا کیا ہے؟ جائز ہے. گل سمجھیے آپ. تو تھلے موشی نے وضاحت کی تھی کہ بھی مصنف نے تو اس قانون ائمتن کو اس پہلے قانون کے تحت داخل کیا ہے جبکہ وہ قانون وجوبی ہے اور یہ جوازی ہے. اس لیے صرفیوں نے ان کو علیحدہ علیحدہ کیا ہے تاکہ یہ خرابی لازم نہ آئے. پلے پئی گل کہ کوئی نہ باقی اس میں اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں آئمتن میں. جی تسہیل بھی اس میں ہے آئمتن. جی ہشام نے دونوں الفوں کے درمیان الف کو زیادہ بھی کیا آئمتن پڑھا ہے. جی اور باقی نے آئمتن پڑھا ہے قاریوں نے. نحویوں نے حمزے کو یا سے بدلانے کی بھی اجازت دی ہے آئمتن. جی سمجھائیے. تو اس طرح آئمتن تسہیل کے ساتھ آئمتن الف داخل کر کے دو آئمتن تین تے آئمتن اصلی حالت وچ چار. ساڈی قرات چونکہ متواترہ آئمتن نے اس واسطے اسی اون دے اوتے جواز یہ قانون نہیں لا سکدے. قانون ایک جڑی متواتر ہے اون اوویں پڑھنا ہے. اس تو علاوہ جو تسی بولو گے نا تسی اس نو چار طرح پڑھ سکدے ہو. آئمتن تسہیل کر کے آئمتن سمجھے تے وضاحت کر کے آئمتن تے الف داخل کر کے وہ ہشام نے الف داخل کیتا ہے کس طرح آئمتن اس طرح پڑھ سکتے ہو. گل سمجھی. وہ پر ظاہر مد آوے گا نا آئمتن. چلو شاباش.